السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ امجد زیدی۔ ہماری تاریخ میں بہت خوبصورت نام عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔ آپ نے ساری زندگی نکاح نہیں کیا، جوانی گزر گئی، بڑھاپا آیا۔ ایک دن بیٹھے حدیث مبارکہ پڑھ رہے تھے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ جنت میں کوئی اکیلا نہیں ہوگا۔ جو نکاح کی عمر میں نہیں پہنچا یا پہنچا بھی تو کسی وجہ سے نکاح نہیں ہو سکا اور وہ مسلمان ہی مرا، تو اللہ مسلمان مردوں اور عورتوں کا جنت میں آپس میں نکاح کر دے گا۔ جب یہ حدیث پاک پڑھی تو دل میں خیال آیا کہ یہاں تو نکاح نہیں کیا، جنت میں ہونا ہی ہونا ہے، تو جنت میں میری بیوی ہوگی کون؟ دعا کی کہ یا اللہ مجھے دکھا تو صحیح کہ جنت میں میری بیوی کون ہوگی۔ پہلی رات دعا کی، دعا قبول نہیں ہوئی۔ دوسری رات بھی دعا کی، دعا قبول نہیں ہوئی۔ تیسری رات دعا کی، اللہ پاک نے دکھایا خواب میں، دیکھتے ہیں کالے رنگ کی ایک عورت ہے، حضرت بلال حبشی کے دیس کی رہنے والی، حبشہ کے دیس کی، اور وہ کیا کہتی ہے کہ میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ میں رہتی ہوں۔ پتہ مل گیا، آنکھ کھلی، حضرت کی تہجد کا وقت تھا، نوافل پڑھے، نماز فجر با جماعت ادا کی اور سواری لے کر حضرت عبداللہ بن زید بصرہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہاں لوگوں نے بڑا خوب استقبال کیا۔ حضرت کا نام پہلے ہی جانتے تھے سب لوگ، تو پوچھا کہ حضرت بتائے بغیر کیسے تشریف آوری ہوئی؟ تو آپ نے پوچھا یار یہ تو بتاؤ کہ یہاں کوئی میمونہ ولید رہتی ہے؟ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا حضرت آپ اتنی دور سے چل کر میمونہ سے ملنے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں، اس سے کوئی نہیں مل سکتا کیا؟ حضور وہ تو دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں۔ حضور نے پوچھا کیوں مارتے ہیں؟ حضور کام ہی ایسے کرتی ہے، کوئی رو رہا ہو تو اسے دیکھ کر ہنسنے لگتی ہے، اور کوئی ہنس رہا ہو تو اسے دیکھ کر رونا شروع کر دیتی ہے، اور وہ اجرت لے کر بکریاں چراتی ہے۔ آج بھی وہ ہماری بکریاں لے کر جنگل گئی ہے، آپ آرام فرمائیں، عصر کی نماز کے بعد وہ آ جائے گی تو آپ اس سے مل لیجئے گا۔ حضرت نے فرمایا عصر کس نے دیکھی ہے؟ اور پوچھا کہ جس سمت وہ گئی ہے اس کا مجھے رہنمائی کر دیں آپ۔ لوگوں نے کہا حضور جنگل نہ جائیں، بہت خوفناک جنگل ہے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ تو کس طرف گئی آخر وہ؟ لوگوں نے بتایا، آپ فرماتے ہیں کہ میں نکل گیا۔ آپ فرماتے ہیں جب میں جنگل میں پہنچا تو دیکھا کہ جنگلی جانوروں کی بھرمار تھی، ہر طرف خوف کا عالم تھا۔ آپ فرماتے ہیں قربان جاؤں اس عورت کی مردانگی پر، وہ اس جنگل میں کس طرح بکریاں چرا رہی ہے، شیروں نے اس کی بکریوں کو ابھی تک کھایا نہیں، اتنے درندے ہیں، سارے مل کر حملہ کر دیں تو کیا کرے گی یہ اکیلی عورت، کس کو روکے گی؟ خیر، آپ فرماتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں لوگوں نے مجھے بتائی تھی میں وہاں پہنچ گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ دو حیران کر دینے والے منظر تھے۔ پہلا یہ کہ میمونہ ولید بکریاں نہیں چرا رہی تھی بلکہ اس جنگل میں جائے نماز بچھا کر نوافل ادا کر رہی تھی، پر بکریاں چرانا تو بہانہ تھا، یہ تو بہانہ تھا کنارہ کشی کا۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ میمونہ سارا دن بکریاں چراتی ہے، لیکن میمونہ بکریاں نہیں چرا رہی تھی۔ دوسرا کیا دیکھا؟ دوسرا یہ دیکھا کہ میمونہ تو نماز پڑھ رہی ہے، پھر بکریاں کون چرا رہا ہے؟ بکریاں تو ایک جگہ نہیں رکتی، کہیں ادھر جاتی ہیں کہیں ادھر۔ آپ فرماتے ہیں میمونہ نماز پڑھ رہی تھی اور شیر بکریاں چرا رہے تھے۔ اللہ اکبر! بکریاں چر رہی تھیں، شیر ان کے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ اگر کوئی بکری بھاگتی ہے تو اس کی فطرت ہے شرارت کرنا، شیر اسے پکڑ کر واپس لے آتا، لیکن کہتا کچھ نہیں۔ آپ فرماتے میں حیران و پریشان کھڑا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ فطرت کیسے بدل گئی؟ لوگ کہتے ہیں فطرت نہیں بدلتی، یہ شیروں اور بکریوں میں یاری کیسے ہو گئی؟ آپ فرماتے ہیں میں دنگ، حیران و پریشان کھڑا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ
کب میمونہ ولید نے نماز ختم کر دی اور مجھے مخاطب کر کے کہتی ہیں کہ اے عبداللہ، ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، آپ یہیں پہ آ گئے۔ آپ فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا، اس سے پہلے تو ملاقات بھی نہیں ہوئی، تو حضرت میمونہ کو میرا نام کیسے پتہ چل گیا؟ تو آپ فرماتے ہیں میں نے حضرت میمونہ ولید سے سوال کیا، اس سے پہلے ہم نہیں ملے، ہماری کوئی ملاقات نہیں، تو آپ کو میرا نام کس نے بتا دیا؟ تو جواب ملا، حضرت میمونہ فرماتی ہیں عبداللہ، جس اللہ نے رات کو تجھے میرے بارے میں بتایا، اسی اللہ نے مجھے آپ کے بارے میں بتا دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ یہ تھا کہ یہ فطرت کیسے بدلی۔ میں نے حضرت میمونہ ولید سے پوچھا، آپ یہ تو بتاؤ یہ شیروں نے بکریوں کے ساتھ یاری کیسے کر لی؟ یہ تو غذا ہے ان کی، اگر شیر بکریوں کے ساتھ یاری لگائے گا تو کھائے گا کیا؟ یہ کیسے معاملہ ہو گیا؟ تو حضرت میمونہ ولید فرماتی ہیں جب سے میں نے رب سے صلح کر لی، اس دن سے ان شیروں نے بھی میری بکریوں کے ساتھ صلح کر لی۔ اجازت دیجیے گا، اللہ نگہباں۔